الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. محترم و معزز دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، آج کے اس ماہانہ اجتماع اور پروگرام میں آپ سب تشریف لائے. اللہ رب العالمین آپ کی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور یہ حاضری ہمارے اور آپ کے نامہ اعمال میں اللہ رب العالمین اضافے کا سبب بنائے. جیسا کہ آپ کے سامنے موضوع کی وضاحت کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، موضوع سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ اس موضوع کے دو حصے ہیں. ایک حصہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور دوسرا حصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات. اور اس پہلے حصے میں حیات طیبہ میں بھی ہم اور آپ اگر چاہیں تو دو تقسیم کر سکتے ہیں، دو حصے میں اس کو بانٹ سکتے ہیں. حیات طیبہ پہلا حصہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ذاتیہ، جسے اصطلاح میں محدثین نے صفات خلقی سے تعبیر فرمایا ہے. اور دوسرا حصہ آپ کی حیات کا، آپ کی زندگی کا، وہ ہے آپ کی سیرت یعنی صفات خلقیہ، آپ کے عادات، آپ کے اطوار، آپ کا طریقۂ زندگی، آپ کا لوگوں سے تعلقات، آپ کا بولنا، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، پڑوسیوں کے ساتھ آپ کا سلوک، عورتوں کے سلسلے میں آپ کی تعلیمات، دیگر مذاہب کے سلسلے میں آپ کی تعلیمات، غیروں کے سلسلے میں آپ کا اصول، آپ کا رویہ. یہ دو قسمیں ہم اور آپ کر سکتے ہیں. آپ کی حیات یعنی آپ کی زندگی کی دو قسمیں، ایک آپ کی صفات خلقی یعنی آپ ہنستے کیسے تھے، آپ کی داڑھی کیسی تھی، آپ کے بال کیسے تھے، اور آپ کا رنگ کیسا تھا، آپ کا قد کیسا تھا.
اور دوسری صفات خلقی، یعنی آپ کی صفات، آپ کا بیان، آپ کا تعلق لوگوں سے کیسا. تو سب سے پہلے ہم اور آپ آج کے اس درس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات خلقی کو لیتے ہیں. خلقی کا مطلب پیدائش. آپ کے ذاتی اوصاف کیا تھے، کیسے تھے. اس سلسلے میں اہل علم نے، خصوصاً امام ترمذی رحمہ اللہ نے شمائل النبی کے نام سے ایک کتاب تصنیف کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل، آپ کے ذاتی اوصاف، آپ کا رنگ کیسا تھا، قد کیسا تھا، یہ ساری چیزیں. اور یہ سننا ہمیں کیوں چاہیے؟ تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس طرح سے طریقے زندگی کو اپناتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز گفتگو کو اپناتے ہیں، آپ کا لوگوں سے تعلق کیسا تھا، اس تعلق کو ہم اور آپ سیکھ کر اپنی زندگی میں برتتے ہیں. اسی طرح سے آپ کی صفات کے بارے میں جان کر کے ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں. آپ کو آئیڈیل اور نمونہ مان کر آپ کی زندگی، آپ کی صفات کو حتی الامکان، حتی المقدور اپنانے کی کوشش کریں. یہ اس کا مقصد ہے بیان کرنے. اس سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے خادم تھے، نوکر تھے، سب کو معلوم ہے، اور انہوں نے خود بیان کیا کہ خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 10 سال تک کی. 10 سال کی خدمت کے دوران آپ کے ہر ایک وقفے سے، ہر زندگی کے شعبے سے واقف تھے، سب کچھ جان لیا تھا، پرکھ لیا تھا. وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے حسن اخلاق کی گواہی دیتے ہوئے کہتے ہیں، اس 10 سال کی مدت میں کسی بھی عمل کے بارے میں، کسی کام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، یا کسی کام کے بارے میں یہ آپ نہیں نے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کر دیا، یہ کیوں نہیں کیا یا ایسا کیوں نہیں کیا. آپ نے کبھی اپنی پوری 10 سال کی خدمت کی جو زندگی تھی میری، اس میں کبھی آپ نہیں کہا. اس حدیث سے ہم اور آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کا حسن اخلاق کس قدر بلند اور اونچا تھا کہ ایک غلام آپ کی تعریف کرے تو یہ ماننے کی اور تسلیم شدہ چیز ہے کہ یقیناً مالک بڑا دیندار ہے، دیانتدار ہے، امانتدار ہے، حسن اخلاق والا ہے. کیونکہ ہم اپنی زندگی میں جب اس کا جائزہ لیتے ہیں، جو ہماری معاشرتی زندگی ہے، ہر ایک شخص جو کسی کے محتاطی میں کام کرتا ہے، عموماً اس کی شکایتیں اس کے مالک سے رہتی ہیں، مالک کو اس کے غلام سے، نوکر سے، خادم سے شکایتیں رہتی ہیں. اور یہ 2-4 ہفتے 10 دن میں آدمی پرکھ لیتا، جان لیتا ہے. اور 10 سال کی مدت میں حضرت انس گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے 10 سال تک آپ کی خدمت کیا، میں نے آپ سے کبھی نہیں سنا کسی معاملے میں کہ تم نے ایسا کیوں کیا، یا جس کو میں نے نہیں کیا تم نے ایسا کیوں نہیں کیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی دلیل ہے. اسی کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بعض صحابہ نے پوچھا، کیف خلق النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ جو کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، آپ کی عادات، آپ کے اخلاق جو قرآن میں ذکر ہے وہی آپ کے اخلاق، وہی آپ کا طریقہ زندگی، وہی آپ کا اسوہ اور نمونہ، وہی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرآن میں بیان کی گئی وہی چیز ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے عمدہ اور اعلیٰ درجے پر فائز تھے. یہ آپ کی اخلاق کی ایک چھوٹی سی مثال ہے. اس طرح کی ہزاروں مثال آپ کے سامنے مل جائیں گے. یہ کون راوی ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ. وہ فرماتے ہیں کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل البائن ولا بالقصیر، کہ یہ آپ کی خلقی زندگی یعنی ذاتی زندگی آپ کیسے تھے. کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم
بہت زیادہ لمبے نہیں تھے. لیس بالطویل البائن، بائن مطلب ہوتا ہے الگ ہونے والا، جدا ہونے والا. یعنی ایسا آپ کا قد نہیں تھا کہ آپ لوگوں میں چل رہے ہیں تو آپ سب سے لمبے معلوم ہو، کوئی بھی دیکھ لے کہ ہاں نبی آ رہے ہیں، نبی چل. کیسا کہا؟ لیس بالطویل البائن، آپ بہت زیادہ لمبے نہیں تھے. ولا بالقصیر، اور نہ آپ بہت زیادہ پست قد تھے، ٹھیکنے تھے، یعنی چھوٹے قد والے تھے. بلکہ کہا ولا بالابیض الامحق، ولا بالابیض الامحق، اور بہت زیادہ سفید بھی نہیں تھے. جس طرح دودھ رہتا ہے دودھیارا، آپ بہت زیادہ سفید نہیں تھے. ولا بالادم، اور نہ بہت زیادہ گندمی رنگ کے تھے، یعنی میڈیم جو رنگ رہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلر اسی طرح تھا. یعنی اس حدیث میں کیا بتایا گیا؟ آپ کا قد نہ بہت زیادہ لمبا تھا نہ بہت زیادہ چھوٹا تھا، درمیانی قد کے آپ تھے. اور کیا آپ کا رنگ کیسا تھا؟ نہ آپ بہت زیادہ سفید، جیسے انگریز کو دیکھیے بدصورت نظر آتے ہیں، نہ بہت زیادہ سفید نہ بہت زیادہ ایک دم مائل گندمی رنگ کی طرح، بلکہ بیچ بیچ کا جو رنگ ہوتا ہے اسی رنگ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور کہا ولا بالجعد القطط ولا بالبسط، آپ کے بال کیسے تھے؟ بال کے بارے میں حضرت بیان فرماتے ہیں کہ آپ کے بال نہ بہت زیادہ گھگریالے تھے، جیسے بالکل لپیٹا ہوا تار کی طرح، اور نہ بہت زیادہ ایک دم بالکل سیدھا تھا، بلکہ درمیانی قد کا تھا. درمیانی بال، نہ بہت زیادہ گھگریالا نہ بہت زیادہ ایک دم سیدھا، بلکہ جو درمیانی وسط رہتا ہے اسی حساب سے آپ کا بال تھا. اور کہا بعثہ اللہ علی رأس 40 سنہ، 40 سال کی مدت میں آپ کو نبوت عطا کی گئی، اور 63 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی. اور فرمایا اس حدیث میں ولیس فی رأسہ ولحیتہ 20 شعرۃ بیضاء. آپ اس حدیث کو غور کریں گے تو آدمی جس کو آئیڈیل مانتا ہے، نمونہ مانتا ہے، اس کے ہر ایک حرکت سے واقف ہونا چاہتا ہے. آدمی جس کو اپنا قائد مان لیتا ہے، رہنما مان لیتا ہے، تو چاہتا ہے کہ اس رہنما کی میں اس قدر پیروی کروں کہ اس کے ایک عمل سے، اس کی ایک حرکت سے میں واقف ہو جاؤں. اس کس سے بات کرتا ہے، کیسی بات کرتا ہے، چلتا ہے تو کیسا چلتا ہے، گفتگو کرتا ہے تو کیسی گفتگو کرتا ہے. اس حدیث میں اسی لیے صحابہ کرام، یہاں ایک بات یاد آتی ہے مجھ کو کہ آخر صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہم ورضوا کا خطاب کیوں ملا؟ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی. صحابہ نے قربانیاں جو دی وہ تو دی ہیں، آپ کے ایک قول کو، آپ کے ایک عمل کو نقل کیا ہے، بیان کیا ہے. اللہ کے رسول نکلے ابو بکر نکلے، اللہ کے رسول نکلے حضرت علی نکلے. آپ نے پیشاب کیا ایسے بیٹھے، آپ نے ایسے چلے، اس طرح آپ چلے کہ آپ چلتے تھے تو گویا آپ کسی ڈھلان سے نیچے اتر رہے ہوں. یعنی ایک حرکت کو، ایک آپ کی ایک عمل کو نقل کیا ہے. اسی لیے تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب ملا. کہا اس حدیث میں کیا کہا ہے رضی اللہ تعالیٰ نے؟ ولیس فی رأسہ، آپ کے سر اور آپ کی داڑھی میں 20 بال سفید تھے بس. یہ آپ غور کریں کتنی باریک چیز. یہاں تک کہ آپ کے سر اور آپ کی داڑھی کے بال کتنے سفید تھے، 20 بال 10 بال، کیا سب کو بیان کر دیا. یہ اپنے نمونہ اور اسوہ کی چاہت میں سب ہوا کہ اللہ کے رسول سے کتنی محبت صحابہ کرام کرتے تھے، کس قدر آپ کی ایک حرکت پر نظر رکھتے تھے کہ آپ کیا کرتے ہیں، ویسا بننے کی کوشش کرتے تھے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے. اسی لیے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وکل وعد اللہ الحسنى، سب کے لیے جنت ہے، سب کے لیے خوشخبری ہے جنت کی. اسی لیے ان کو یہ مقام ملا. تو اس حدیث میں کیا بیان کیا گیا؟ آپ کا قد کیسا تھا، اور آپ کا رنگ کیسا تھا، آپ کے بال کیسے تھے، اور آپ کے سر اور داڑھی میں کتنے بال سفید تھے. یہ ہمیں اور آپ نے سنا. اس کے بعد حضرت، یہ سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے، حضرت براء بن عازب مشہور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یہ براء بن عازب صحابی رسول بیان فرماتے ہیں. یہ مسلم کی روایت ہے. اور اسی کو شاعر حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، جو صحابی رسول ہیں، شاعر بھی، آپ نے ان کی بہت تعریف کی بہت سارے موقع سے. کہا حسان تم اپنے اشعار سے ان کافروں کو ذلت و رسوائی کے گڑھے میں ڈالو
تمہارے اشعار تیروں سے زیادہ بھی سخت ان کے دلوں پر لگ رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں حضرت حسان بن ثابت کہ نبی کی تعریف کرتے ہوئے کہ نبی تو ایسے ہیں کہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ خلقت مبرئا من کل عیب، آپ تو ہر عیب سے مبرہ، ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے. کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسا آپ چاہتے تھے اللہ نے ویسا آپ کو بنا دیا. وأحسن منك لم تر قط عینی، اتنے خوبصورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ نے کبھی ایسا دیکھا نہیں. وأجمل منك لم تلد النساء، اتنے خوبصورت کہ کسی ماں نے ویسا جنا نہیں. یہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے آپ کی تعریف کی، آپ کی خوبصورتی کیسی تھی. بارہ عاصم بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے زیادہ خوبصورت کسی بھی شخص کو نہیں دیکھا. اور بخاری ہی کی روایت میں ہے کہ آپ کا چہرہ مبارک چاند کی طرح خوبصورت تھا، چاند کی طرح خوبصورت تھا. ایک صحابی کو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی، چاندنی رات ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، ایک مرتبہ چاند کو دیکھ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، چاند کو دیکھ رہے ہیں. اللہ کے رسول نے پوچھا کیا دیکھ رہے ہو، کیا معاملہ ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے کہ آپ کا چہرہ خوبصورت ہے. یہ اللہ کے رسول کی خوبصورتی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال کے سلسلے میں نے بتایا کہ سر کے بال اور داڑھی کے بال بالکل کالے تھے، سیاہ تھے. صرف کنپٹی کے پاس چند بال آپ کے سفید تھے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. آپ کا رنگ گورا، سرخ و سفید اور انتہائی خوبصورت اور دلکش تھا. یہ آپ کے جسم کا رنگ، آپ کے چہرے کا رنگ ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کان رسول اللہ ربعۃ وليس بالطويل ولا بالقصير، اللہ کے رسول درمیانی قد کے تھے، نہ بہت لمبے نہ بہت زیادہ پست قد. کہتے ہیں حسن الوجه، جسم کے خوبصورت تھے. وكان شعره ليس بجعد ولا صبت، اور آپ کا بال نہ بہت زیادہ گھریالا تھا اور نہ بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا. اور کہا اسمر اللون، گندمی رنگ کے تھے. اور کہا اذا مشى يتكفر، جب چلتے تھے آپ تو فرماتے ہیں اس طرح چلتے تھے گویا آپ کسی ڈھلان سے نیچے اتر رہے. سر آپ کا نیچے رہتا تھا، اور جس طرح آدمی بہت سنبھال کے نیچے سے اوپر سے نیچے اترتا ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنے کا عمل تھا، چلنے کا طریقہ تھا. یعنی ایک ایک بات کو، ایک ایک عمل کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقل کیا صحابہ کرام نے. کہتے ہیں براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے روایت ان کی ہے، وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ رجل مربوعا بعید ما بین المنکبین، کہا درمیانی قد کے تھے اور آپ بعید ما بین المنکبین، منکب کہتے ہیں اس کندھے کو، کندھوں کے درمیان دوری تھی. کیا مطلب؟ آپ کا سینہ چوڑا تھا، پیشانی آپ کی چوڑی تھی، آپ کا سینہ چوڑا تھا. اور کہا عظیم الجمہ الی شحمۃ اذنی، آپ کے بال ایک کانوں کی لو تک تھے. آپ کے بال کے سلسلے میں تین الفاظ ملتے ہیں. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال، لیکن آج کل کے لوگوں کے بال جو رہتے ہیں وہ کہتے ہیں نبی کی سنت کو ہم اپناتے ہیں بال میں. آپ کی سنت داڑھی میں بھی تو ہے، آپ کی سنت اخلاق میں بھی تو ہے، عادت میں بھی ہے، اقوال میں بھی تو ہے. صرف ایک بال کو فیشن کے طور پر آپ نے استعمال کر لیا کہ نبی کی سنت کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دینا، یہ کون سی بات؟ آپ کے بال کے سلسلے میں کہا، کس بات روایتوں میں ہے آپ کے کانوں کی لو کے برابر آپ کے بال تھے. بعض روایتوں میں ہے آپ کی گردن کے برابر آپ کے بال تھے. بعض روایتوں میں ہے کہ آپ کے کندھے کے برابر آپ کے بال تھے. یہ تین الفاظ ملتے ہیں حدیثوں میں آپ کے بال کے سلسلے میں، اور سارا بال آپ کا پیچھے ہوا کرتا تھا. یہ آپ کے بال کے سلسلے میں روایت ہے. اور کہا ما رأیت شیئا قط احسن منه، یہ براء بن عازب بھی وہی کہتے ہیں جو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. حضرت علی بن ابی طالب بیان فرماتے ہیں لم یکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل ولا بالقصیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ لمبے تھے نہ پست قد تھے. اور کہا آپ کندھوں کے درمیان آپ کی دوری تھی، یعنی آپ کا سینہ بہت چوڑا تھا.
اور زخم الرأسی زخم الکرادیس، آپ سر کے بڑے تھے، یعنی آپ کا سر بڑا تھا، اور زخم الکرادیس آپ مضبوط ہڈیوں والے تھے، ہڈی آپ کی چوڑی تھی، اور کیا کہا طویل المسربہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر باریک پتلی دھاری تھی بال کی جو آپ کے ناف پر تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی صفات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ یہ حیات طیبہ کی ایک قسم ہے، جیسا میں نے پہلے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ساری چیزیں بیان کی گئی، اور آپ کی ہتھیلیاں اور پاؤں کے تلوے گوشت سے بالکل بھرے ہوئے مضبوط تھے، اور کہتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما مسست حریرا ولا دیباجا، میں نے ریشم اور اس طرح سے دیباج نہیں چھوا، میں نے مس نہیں کیا، ٹچ نہیں کیا، الین من کف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم میں نے اس کو بھی نہیں پایا۔ یہ آپ کی ہتھیلی کی کیفیت، کتنا نرم آپ کی ہتھیلی تھی کہ اس سے ریشم بھی اتنا زیادہ نرم نہیں تھا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنی دوسری روایت میں، کہتے ہیں اذا التفت معا، آپ اگر کسی طرف متوجہ ہوتے تھے تو ایسا نہیں کہ کنکھیوں سے دیکھتے تھے، ترچھی نگاہوں سے، التفت معا پورا متوجہ ہوتے تھے، کسی کی طرف متوجہ ہوتے، التفت معا مکمل متوجہ ہوتے، بین کتفیہ خاتم النبوہ، آپ کے کندھوں کے درمیان پیچھے سے نبوت کی مہر تھی، اور یہ مہر کیسی تھی؟ کہا گوشت کا بیچ میں تھوڑا سا حصہ کندھوں کے درمیان ابھرا ہوا تھا، یہ نبوت کی مہر تھی جو آپ کے پیٹھ میں بیچ میں تھی، یعنی کندھوں کے درمیان۔ اور کہا اجود الناس صدرا، بہت آپ سخی تھے اور لوگوں میں سب سے زیادہ سچ بولنے والے تھے، اور نرم طبیعت کے مالک تھے، اور اچھے خاندان کے تھے۔ یہ روایتوں میں بیان کیا گیا۔ اس طرح ہم نے اور آپ نے جان لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات خلقی کیا تھی۔ تقریباً سبھی بھائیوں نے سمجھ لیا ہوگا کہ آپ کی زندگی، یہ ذاتی زندگی، آپ کی صفات خلقی کیسی تھی، یعنی آپ کا جسم، آپ کا قد، آپ کا بال، آپ کا سینہ، آپ کا پیر، آپ کی لمبائی، آپ کے سر کے بال، آپ کا رنگ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات خلقی ہے، اور اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، اس سلسلے میں بڑے بڑے علماء نے کتابیں لکھی ہیں کہ آپ کی ذاتی زندگی، آپ کے ذاتی صفات کیسے تھے، اور یہ حدیث کا ایک حصہ ہے۔ اس لیے حدیث کی تاریخ میں جو سب سے صحیح تعریف حدیث کی بیان کی جاتی ہے، ابن حجر رحمہ اللہ نے کی ہے کہ ما وظیفہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت خلقیہ او صفت خلقیہ، یہ اصل حدیث کی تعریف ہے، جو نبی کی طرف منسوب کی جاتی ہو، آپ کے قول میں سے، آپ کے عمل میں سے، آپ کی تقریر مطلب باقی رکھنا، ثابت رکھنا، آپ کے سامنے کوئی عمل کیا گیا، آپ نے اس پر خاموشی برتی، وہ حدیث ہو جاتی ہے۔ اور کہا آپ کی صفات خلقی کو، آپ کی صفات خلقی کو، ان سب کو حدیث کہا جاتا ہے۔ ہم نے صفات خلقی کے سلسلے میں جان لیا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات خلقی کیا تھی، آپ کے عادات، آپ کے اطوار۔ اس سلسلے میں ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو پورے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کا مبعوث ہونا دنیا والوں کے لیے رحمت، آپ کی تعلیمات ساری مخلوقات کے لیے رحمت، آپ کا وجود دنیا والوں کے لیے رحمت۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ کا وجود دنیا والوں کے لیے رحمت ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین ان دنیا والوں کو عذاب میں نہیں گھیرتا، ان کو عذاب
نہیں دیتا، سارے لوگوں کو ایک ساتھ ہلاک اور برباد نہیں کرتا۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، جب تک آپ اس دنیا میں موجود ہیں، بقید حیات ہیں، سارے لوگوں پر ایک بار کی عذاب نازل نہیں ہو۔ آپ کا دنیا میں رہنا باعث رحمت، یہ اس کی دلیل ہے۔ وما ارسلناك الا رحمۃ للعالمین۔ اور آپ کا طریقہ زندگی کیسا تھا؟ کہتے ہیں صحابہ بیان فرماتے ہیں ما كان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا البذیء، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو فحش گو تھے، نہ تو بد زبان تھے، اور نہ ہی بیہودہ گو تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا انداز، گفتگو کا طریقہ حدیث رسول میں بتایا گیا۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، آدمی اپنے بچوں سے کیسا رویہ کرتا ہے، کیسی گفتگو کرتا ہے، اپنی بیوی سے کیسی باتیں کرتا ہے، اپنے پڑوسی سے کیسی باتیں کرتا ہے، اس کا لہجہ کیسا رہتا ہے، یہ ہر ایک شخص کے گھر کی اور ہر ایک شخص کے دل کی بات ہے کہ ہمارا انداز اپنے دوستوں سے کیسا ہے، اپنی بیوی سے کیسا ہے، اپنے بچوں سے کیسا ہے، اپنا پڑوسی اپنے پڑوسیوں سے کیسا ہے۔ کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما كان فاحشا ولا متفحشا، نہ تو بیہودہ گو تھے، فحش گو تھے، اور نہ ہی بدگوئی کرتے تھے، اور نہ سوء اخلاق سے کبھی کسی کے سامنے پیش آتے تھے۔ یہ آپ کا اخلاق ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اگر دیکھنا ہے تو والدین کے ساتھ آپ کا حسن سلوک دیکھیے۔ آپ کو تو ایسی کہیں کوئی مثال نہیں ملے گی کہ آپ نے اپنے والدین کے ساتھ کیا کیا ہے، نہیں ملے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے ہی تھے تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، تو پھر آپ نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کہاں کیا؟ لیکن آپ کی تعلیمات اتنی عظیم ہے، یہی آپ کا اخلاق ہے۔ والدین کے سلسلے میں آپ نے کیا فرمایا؟ قرآن کی آیت سے اس میں بڑی صریح ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کو جوڑا۔ اپنی عبادت سے کیا کہا؟ قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا۔ آئیے اے نبی آپ کہہ دیجیے تعالوا، آؤ اتلوا ما حرم عليكم ربكم، میں تم پر تلاوت کر دوں، پڑھ دوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام قرار دیا ہے۔ کیا حرام کیا؟ کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اگر شریک کرو گے تو یہ حرام ہے۔ اور کیا کہا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور دوسرے نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور حسن سلوک کی ایک تعریف قرآن میں بیان کی گئی۔ حسن سلوک کا مطلب کیا ہے؟ کہا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ کہا اگر والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک بوڑھاپے کو پہنچ جائیں فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، تو تم ان کو اف تک نہ کہو۔ اف، اوہ کیا امی، کیا یہ اف ہے، کیا کچھ نہیں، آپ نے کچھ گالی نہیں دیا ان کو، کچھ ڈانٹا نہیں، کچھ بولا نہیں، ارے کیا، بس یہی ہے اف۔ اف تک اپنے والدین کے سامنے مت کہو۔ یہ سب سے کسی کی بات کے انکار کا، کسی کی بات کو نہ ماننے کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ کیا کچھ اتنا بھی اپنے والدین کے سامنے مت کہو، کا اف مت کہو۔ ولا تنہرهما، ان کو ڈانٹو ڈپٹو مت۔ وقل لهما قولا کریما، ان کے ساتھ بہترین گفتگو کرو، اچھی گفتگو کرو۔ اور صحابہ رسول نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے من احق الناس بحسن صحابتی، میری حسن صحبت کا، میرے حسن سلوک کا اس دنیا میں سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا امو کا، تمہاری ماں۔ کہا ثم من، پھر کون؟ کہا امو کا، تمہاری ماں۔ پھر کہا ثم من، اور پھر کون؟ کہا امو کا، تمہاری ماں۔ پھر کہا ثم من، پھر کون؟ کہا ابو، تمہارا باپ۔ 3 مرتبہ آپ نے کہا امو کا، امو کا، امو کا، تمہاری ماں، 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 پھر کہا تمہارا باپ۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں کا درجہ اونچا ہے اور باپ کا درجہ بالکل یہ نہیں، بلکہ یہاں حیثیت بتانا ہے
کہ ایک ماں جو تم سے محبت کرنے والی، پیار کرنے والی ہے، اس کے ساتھ تم حسن سلوک کرو۔ یہ ماں کے قدموں کے نیچے اگر جنت ہے، الجنت تحت اقدام الامہات ہے حدیثوں میں کہ ماں کی قدموں کے نیچے جنت ہے، تو باپ بھی جنت کا دروازہ ہے۔ آپ دروازہ جب کھلے گا تبھی جنت میں جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ماں کی باتوں کو مان کر باپ کو نکار دیا جائے، باپ کو چھوڑ دیا جائے، یہ بالکل مطلب نہیں ہے۔ اور ایک صحابی رسول خدمت کے حوالے سے بات آ گئی تو میں بتا دوں، کہا یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ کہا کیا کیا تم نے؟ کہا میں نے اپنے کندھے پہ لاد کر کے اپنی ماں کو حج کرایا، طواف، سعی، منا اور ساری چیزیں میں نے کیا، میں اپنے حق ادا کر دیا۔ اچھا، تو آپ نے کہا تمہاری ماں نے تم کو پیدا کرتے وقت جو تکلیف محسوس کی تھی اس کا بھی حق تم نے ادا نہیں کیا ہے۔ ماں ایسی عظیم ہستی ہے کہ اس کے حق کو کبھی آدمی ادا نہیں کر سکتا ہے۔ آج ہمارا بھائی، ہمارا پڑوسی، ہمارا بیٹا اپنی بیوی کے چکر میں آ کر کے ماں کو روت دیتا ہے، ماں کو گھر سے نکال دیتا ہے، اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیتا ہے۔ یہ ماں حقیقت میں ان کی بد دعاؤں کا بڑا اثر ہے اور ان کی دعاؤں کا بھی بڑا اثر ہے۔ ماں دعا کر دے تو سدیس جو آج امام ہے مسجد حرام کے، ان کی ماں نے غصے کو ان کو کہا تھا، ایک مرتبہ کھانا بنا رہی تھی ان کی ماں، عبد الرحمن سدیس جو حرم کے امام خانہ کعبہ کے، ان کی ماں کھانا بنا رہی تھی اور وہ کھانے میں آ کے مٹی ڈال رہے تھے۔ انہوں نے بتا جا تجھ کو اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کا امام بنائے، بدعا دیا، لیکن اللہ نے قبول کیا، آج خانہ کعبہ کے امام ہے۔ اور بدعا کی بات جب آتی ہے تو ہمیں وہ حدیث نظر آتی ہے جو جریج کا واقعہ ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، صحیح روایتوں سے ثابت ہے۔ کہا یہ جریج بہت عبادت گزار، بہت متقی پرہیز گزار تھے، پرہیزگار بہت زیادہ۔ یہ گاؤں سے باہر نکل کر کے اپنے ایک کوٹھیے میں جا کے وہاں عبادت کرتے، وہی رہتے تھے، اللہ کی عبادت بندگی بس۔ ان کی ماں ان سے ملنے گئی، جو کہ گھر سے باہر رہتے تھے گاؤں سے، تو وہ آواز دیا جریج جریج۔ وہ نماز میں تھے، نماز میں ہی سوچتے، یعنی وہ نفل نماز کی یاد رکھے، فرض نماز، نفل نماز کی۔ فرض نماز پڑھیں گے تو کوئی بھی بلائے تو وہاں نہیں بولنا ہے، لیکن نفل نماز میں اگر ماں بلائے تو وہاں بولنا ہے، بول سکتے، ان کی آواز پر اب آپ لبیک کر سکتے۔ کہا ان کی والدہ گئی، جریج کی والدہ، کہا جریج اب نماز میں سوچتے ہیں یا اللہ نماز ہے، میری ماں ہے، کیا کروں؟ انہوں نے نماز کو پوری کیا اور ماں کی آواز پر لبیک نہیں کہا، ان کی ماں واپس چلے گئے۔ دوسرے دن گئی، پھر آواز دیا، اس دن بھی نماز میں تھے۔ تیسرے دن گئی، تیسرے دن بھی نماز میں تھے، واپس چلی گئی، بدعا دے دیا، کہا اللہ اس جریج کی وفات نہ ہو، اس کا انتقال نہ ہو، یہاں تک کہ یہ کسی ایسی فاحشہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے، فاحشہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے، اس کی بے عزتی نہ ہو جائے، تب تک اس کی وفات نہ ہو۔ اب معاملہ کیا ہوا؟ یہ بدعا اللہ رب العالمین نے قبول کر لی۔ ہوا یہ کہ ایک عورت جو ان پر جس نے الزام لگایا کہ جریج نے میرے ساتھ غلط کاری کی، اور گاؤں میں، اور اس کے بعد وہ حاملہ بھی ہو گئی، اور حاملہ بھی ہوئی اور اس کو بچہ بھی ہوا، اور گاؤں والے گئے پورے ان کے گرجا گھر کو، ان کے بعد گھر کو گزار دیا، پورا گرا دیا، ان کو مارا پیٹا، بہت لوگوں کو کیا، اور کہا تم نے اپنی عبادت کا ڈھونگ کر کے تم نے اس عورت سے غلط کام کیا، زنا کیا۔ کہا بچے کو لے کر آؤ، بچے کو لے کر آؤ۔ بچے کو لایا گیا، بچے سے پوچھا گیا کہ بیٹا بتاؤ، ارے بچہ شیرخوار بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، اللہ نے اس کو قوت گویائی عطا کر دی۔ کہا تمہارا باپ کون ہے؟ کہا میرا باپ وہ فلاں چرواہا ہے۔ اب الزام لگا، مارا گیا، پیٹا گیا، گھر گرایا گیا، ان کو بدنامی ہوئی کہ نہیں ہوئی، رسوائی ہوئی کہ نہیں، لیکن معاملہ صاف ہوا۔ لیکن یہ ماں کی بددعا کا اثر دیکھیے، لہذا اپنی ماؤں کی بددعاؤں سے بچیے، ماؤں کی خدمت کیجیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، یہ آپ کا فرمان ہے۔ اور حسن سلوک کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جب تک زندہ ہیں والدین ان کے ساتھ رہیے، ان کی خدمت کیجیے، ان کی باتوں کو مانیے، اور مر جائیں، انتقال ہو جائے ان کا انتقال ہو جائے تو ان کے لیے دعائے خیر کیجیے، مغفرت کیجیے۔ یہ حسن سلوک کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استأذنت ربی ان استغفر لأمی فلم یؤذن لی واستأذنت ربی ان ازور قبرها فأذن لی۔
آپ غور کریں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال حالت کفر میں ہوا تھا، آپ کے والد کا بھی انتقال حالت کفر میں ہوا تھا، یعنی یقیناً وہ جہنمی ہیں۔ آپ کے چچا جنہوں نے بڑی خدمت کی، آپ کی دعوت نے بڑی مدد کی، لیکن ایمان نہیں لائے، وہ جہنمی ہیں، سب سے ہلکا عذاب ان کو دیا جائے گا، آپ کی جوتی ان کو پہنائی جائے گی، جس کے شعلے دماغ سے نکلیں گے، یہ سب سے ہلکا عذاب جہنم ہے۔ بڑی خدمت کی، بہت مانا، بڑی محبت کرتے تھے، تو نبی سے محبت کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ، یہ خاندانی محبت ہے، یہ انسانی محبت ہے، اصل دعوت سے محبت نہیں تھی، دین سے محبت نہیں تھی، خاندانی محبت وہاں کام نہیں آنے والی، وہاں دین کی محبت، اللہ سے محبت، قرآن سے محبت، شریعت سے محبت وہاں کام آنے والی ہے۔ اگر خاندانی محبت کام آتی تو آپ کے چچا ابو طالب یہ آپ کی بہت زیادہ خدمت کی، بڑی محنتیں کی ہیں، آپ کو مرنے سے بچایا ہے، لوگوں کے ظلم سے بچایا ہے، اور آپ کی دعوت میں جو روڑا اٹکاتے تھے سب کو تحقیق کیا کہ آپ اپنا دین پھیلاؤ، ہم دیکھ لیں گے آپ کا رول کر سکتا ہے، لیکن اسلام نہیں لائے، آخری مرحلے میں بھی اسلام نہیں لائے۔ کہا چچا کار میں کلمہ پڑھ دو، اللہ سے مغفرت کر لوں۔ سامنے بیٹھے ہیں کون؟ عتبہ، شیبہ، ولید، سب کافی دوست ان کے تھے، ان کو دیکھ کر کلمہ نہیں پڑھا۔ یہ بری صحبت کا اثر کیا ہوتا ہے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، آدمی اچھے اخلاق سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ یہ بات دوسری جگہ جا رہی ہے، لیکن حقیقت میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا کہ آپ نے اللہ سے اجازت طلب کی، ان استغفر، میں نے کہتے ہیں استاذ ربی، میں نے رب سے اجازت مانگی کہ اللہ تو مجھے میری والدین کے لیے، والدہ کے لیے استغفار کی اجازت دے دے، میں ان کے لیے بخشش طلب کروں۔ فلم فرماتے ہیں فلم یوزن لی، مجھ کو اجازت نہیں ملی۔ یہ حسن سلوک ہے کہ مرنے کے بعد آپ ان کے لیے استغفار کریں، ان کے لیے بخشش طلب کریں، اللہ سے روئیں ان کے لیے۔ پھر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَاسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا، اے اللہ تو نے مغفرت کی طلب کرنے کی اجازت تو نہیں دی، مجھے اجازت دے دے کہ تاکہ میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کر دوں، ان ازور قبرها، میں ان کی قبر کی زیارت کروں، فأذن لي، تو مجھے قبر کی زیارت کی اجازت تو ملی لیکن استغفار کی اجازت نہیں ملی۔ یہ محبت ہے اپنی والدہ سے، اپنے والدین سے، کہ نبی نے اللہ رب العالمین تک سے دعا مانگی لیکن قبول نہیں کی۔ لہذا ہم اور آپ چاہیے ہم کو کہ اپنے والدین کی خدمت کریں، اپنے والدین، یہ آپ آئیڈیل ہیں ہمارے لیے، نمونہ ہیں، اسوہ ہیں، قائد ہیں، رہبر ہیں، رہنما ہیں۔ ہم ان کی تعلیمات کو اپنے دلوں میں جگہ دیں اور اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ ہم اور آپ پڑوسی کے سلسلے میں آپ کے اخلاق کیا تھے سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے، اور یقین آپ نے سنا ہوگا بہت سارے موقع سے پڑوسیوں کے سلسلے میں کیا کہا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول کون؟ آپ نے کیا فرمایا، خدا کی قسم، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، 3 مرتبہ کہا۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی بات کر رہے ہیں، کون مومن نہیں؟ کہا من لا یؤمن جارہ بوائقہ، جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کے ظلم سے محفوظ نہ، من لا یؤمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اپنے پڑوسی کے ظلم سے، اس کی باتوں سے، اس کے خطرناک معاملات سے، اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، وہ مومن نہیں ہے۔ یہ آپ کی تعلیمات ہیں پڑوسیوں کے سلسلے میں۔ اور وہاں بھی بتایا گیا کہ اگر آپ کے ہاں سالن بن رہا ہے تو آپ شوربہ زیادہ کر لیں، حدیثوں میں ساری چیزیں موجود ہیں، تاکہ اپنے پڑوسی کے ہاں بھی تحفہ بھیج دیں۔ اور کہا کہ تم اپنے پڑوسی کے ہاں تحفہ بھیجو، چاہے وہ ایک بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو، یعنی معمولی چیز بھی تحفہ ہے، پڑوسی کے یہاں بھجوا دو، اس میں عام محسوس مت کرو، یہ پڑوسی کا حق ہے، پڑوسی کے ساتھ اس میں سلوک ہے۔ اور جو پڑوسی کے ساتھ برا کرتا ہے اس کا معاملہ آپ نے کیا فرمایا، آپ نے 2 عورتوں کی مثال دی۔ صحیح روایت، جو بھی بات آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے ساری روایتیں صحیح ہیں، قابل قبول ہے، حسن روایتیں۔ کہا آپ کے سامنے ذکر کیا گیا 2 عورتوں کا، ایک عورت جو بڑی نیک ہے، بڑی نیک ہے، عبادت گزار، تہجد گزار، نفل نماز پڑھنے والی، سب کچھ نیکیاں اس کے اندر موجود ہے، لیکن اس کی زبان اس سے کنٹرول میں نہیں،
زبان کی حفاظت نہیں کر رہے. اس کا پڑوسی، اس عورت کا پڑوسی اس کی زبان سے محفوظ نہیں ہے. کہا وہ عورت جہنم میں ہے. اس کی عبادتیں ہیں، رات گزار ہے، تلاوت قرآن ہے، صدقہ و خیرات ہے، سب نے کیا ہے، لیکن اس کی زبان بڑی کڑوی ہے، اس کی زبان سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے. کہا وہ جہنم میں. دوسری عورت کو مثال دی گئی. آپ نے بیان فرمایا ایک عورت جو صرف فرائض کی پابندی کرتی ہے، فرض نمازیں پڑھتی ہے، فرض صدقہ ادا کرتی ہے، فرض اعمال کرتی ہے، فرض روزے رکھتی ہے، لیکن اس کی زبان اس کے کنٹرول میں ہے، زبان کی حفاظت کرتی ہے. کہا وہ جنت میں ہے. یہ ہے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، اور پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے. یہ آپ کی تعلیم ہے، یہ آپ کی تعلیم ہے. اور آپ یتیموں کے ساتھ آپ کی تعلیم دیکھیں، یہ سب حسن اخلاق ہے آپ کا. کہا انا وکافر یتیم کہاتین فی الجنہ. کتنی بڑی مثال ہے. کہا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا، یتیم کی خبرگیری کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح میری دونوں انگلیاں. یہ مثال دی آپ نے، جس طرح دونوں انگلیاں ہیں میری، قریب قریب میرے پڑوسی، میرے ساتھی رہیں گے وہ لوگ جنت میں جو یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، یتیموں کا خیال کرتے ہیں، یتیموں کے مال کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کے حقوق کو ادا کرتے ہیں. وہ میرے ساتھ جنت میں ہوں گے. یہ آپ کی تعلیم ہے یتیموں کے سلسلے میں، یہ آپ کا حسن اخلاق ہے، آپ کی تعلیم، آپ کی سیرت ہے. اور حدیثوں میں یتیم کے سلسلے میں آپ نے بیان فرمایا، اور قرآن کی آیتوں میں تو بڑی اس کی فضیلت بتائی گئی. آپ غور کریں گے، اگر کوئی غیر مسلم ہے ہمارے ساتھ رہتا ہے، پڑوس میں رہتا ہے، اس کی بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ آپ نے سکھایا ہے، اس کی تعلیم دی ہے. ظلم نہیں ہونا چاہیے، استبداد نہیں ہونا چاہیے. ہمارا پڑوسی غیر مسلم ہمارے اخلاق سے متاثر ہو، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر، ہمارے عادات کو دیکھ کر وہ ہمارے قریب آئے. ایسا نہ ہو کہ مسلمان ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، اس سے دور بھاگے. یہ مسلمانوں کی حالت نہیں ہونی چاہیے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسرے خلیفہ، ان کی والدہ غیر مسلم تھی، ایمان لائی بعد میں، غیر مسلم تھی، جب تک ایمان نہیں تھا. گئے مسئلہ پوچھا کہ والدہ غیر مسلم نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ کہا اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو. غیر مسلم ہے پھر بھی کیا حسن سلوک کرو. پڑوسی اگر ہمارا غیر مسلم ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا لازمی ہے. ایسا نہیں کہ غیر مسلم ہے اس پر ظلم کرو، زیادتی کرو، اس کو مارو، اس کو کاٹو. یہ ساری چیزیں شریعت کا حصہ نہیں ہے. حقیقت میں جو بھی ایسا کرتا ہے وہ اسلام کو بدنام کرنے والا ہے، مسلمانوں کو بدنام کرنے والا ہے. یہ اسلام کی تعلیمات بالکل نہیں ہے. یہ آپ کا اخلاق ہے، یہ آپ کی زندگی ہے، آپ نے لوگوں کو سکھایا ہے. اور آپ کا اخلاق، آپ کی طرز زندگی دیکھیے جانوروں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ. آج لوگ کہتے ہیں، ہمارے برادر وطن کہتے ہیں اسلام تشدد کا مذہب ہے، اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، اسلام ظلم سکھاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء. اللہ رب العالمین نے ہر چیز پر احسان کو فرض قرار دیا، حسن سلوک کو فرض قرار دیا. اور آگے اس کے آگے فرمایا حدیث میں اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح واذا قتلتم فاحسنوا القتل. کہا کہ جب تم ذبح کرو جانور کو، اپنے ذبیحہ کو، مرغی ہے کوئی جانور ہے، ذبیحہ ہے، جب تم ذبح کرو تو فاحسنوا الذبح، اچھی طرح سے ذبح کرو. واذا قتلتم فاحسنوا القتل، جب تم قتل کرو تو اچھی طرح سے قتل کرو. اور کہا جب تم کوئی جانور ذبح کرو تو کیا فلیرح ذبیحتہ، اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچاؤ. اس کو قتل کرو، اس کو آرام دو. کیسے؟ اپنی چھری کو تیز کر کے، بار بار اس پر رگڑو مت، اس کی زندگی کو ایک ساتھ ختم کر دو. اس کے ساتھ رحم کرنا، اس کے ساتھ حسن سلوک ہے کہ جو جانور ذبح کر رہے ہو اس کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے اس کو ایک ساتھ ایک بار کی اس کو ذبح کر دو، اس کو رگے دو، اس کو بار بار چلاؤ مت چھری تاکہ اس کو تکلیف ہوگی. یہ احسان کا ایک درجہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے حدیثوں میں. یہ تو جانور کی بات ہے، جانور کی بات ہے. انسانوں کے ساتھ رویہ یہاں تک ہے. انسان دین رحمت کیسا ہے؟
ایک مثال میں آپ کو دوں. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض صحابہ کرام ایک جگہ راستے میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک طرف سے ایک جنازہ آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. صحابہ نے کہا رسول اللہ یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے, آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ الیست نفسا, کیا یہ انسان نہیں ہے؟ کیا یہ نفس نہیں ہے؟ یہ دین رحمت ہے, یہ انسانیت کا احترام ہے جو اسلام نے سکھایا ہے, رسول اللہ نے سکھایا ہے. کہا صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیوں کھڑے ہو رہے, کیا بات ہے؟ کہا الیست نفسا, کیا یہ انسان نہیں ہے؟ گرچہ عیسائی ہے, جو یہودی ہے, کوئی بھی مذہب والا ہے, انسانیت ہے نا, انسان ہے, انسان کی لاش ہے, انسان کا جسم ہے, اس کا احترام کرنا ہے, اس لیے آپ کھڑے ہو گئے. آج لوگ اسلام پر ایسے الزامات لگا رہے ہیں مسلمانوں پر, یہ دہشت گرد, یہ ظالم, یہ ایسے. اسلام نے تو تعلیم سکھائی ہے, اسلام نے اپنے ماننے والوں کو تعلیم سکھائی. یہ رسول رحمت بن کر دنیا میں آئے, عورتوں کے ساتھ ظلم کو ختم کیا. عورتوں, اگر عورت ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت بتایا, اگر عورت بہن ہے تو اس کے احسان کرنے کے بعد جنت بتایا, اگر عورت بیٹی ہے تو اس کی کفالت کے ذمے میں کہا جنت ہے, بیوی ہے تو کہا دنیا کی سب سے عظیم نعمت ہے. یہ اسلام نے سکھایا ساری چیزوں کو, اسلام کی تعلیمات ہے یہ ساری چیزیں. اور اسلام دین رحمت کیسے ہے آپ غور کریں گے. جنگ کے موقع پر لڑائی چل رہی ہے, مسلمانوں کافروں کی لڑائی, جتنے بھی جنگیں ہوئی ہیں آپ کی واضح تعلیم ہے. جو آپ کے ساتھ قتال میں آیا ہے, لڑ رہا ہے, اس سے لڑو. عورتوں کو مت مارنا, بوڑھوں کو مت مارنا, بچوں کو مت مارنا, کھیتیوں کو نقصان مت پہنچانا, درختوں کو مت کاٹنا. یہ کس کی تعلیم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم. غزوے کے موقع پر, لڑائی کے موقع پر آپ کی تعلیم کہ بچوں کو نہیں مارنا, عورتوں کو مت مارنا, بوڑھوں کو مت مارنا, اور جو درخت ہے ان کو مت کاٹنا, جو سبزیاں ہیں ان کو مت کاٹنا, یہ نقصان مت پہنچانا, جو تمہارا مقابل آیا اس سے لڑنا. یہ اسلام دین رحمت ہے. اس اسلام کو آج لوگ کیا سے کیا کہتے ہیں. اسلام نے تو سکھایا من قتل نفسا بغیر نفس وفساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جو ایک نفس کو قتل کر دے, ایک انسان کو قتل کر دے بلا کسی اس کے, تو کہا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. جس نے ایک انسان کی جان بچائی تو گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. یہ اسلام کی تعلیم ہے. اسلام دین رحمت ہے. اسلام اپنے ماننے والوں کے ساتھ ماننے والوں کو رحمت کی تعلیم دیتا ہے. یہ باتیں ہمیں اور آپ کو چاہیے اپنے بھائیوں میں پہنچائیں, عام کریں, اپنے اخلاق کے ذریعے سے, اپنے عادات کے ذریعے سے وہ اسلام ہم پیش کریں جو اسلام کتابوں میں ہے, حدیثوں میں ہے. آج اسلام چوراہوں پر نظر نہیں آتا, کتابوں میں نظر آتا ہے. کیا مطلب؟ مسلمان اسلامی اطوار کو نہیں اپنا کر کے خود اسلام کی بدنامی کا سبب بن رہا ہے. ہر موقع سے آپ دیکھیے اسلام کی تعلیمات بڑی واضح ہیں. آپ کے سامنے چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ آپ کی طریقے زندگی کیسی تھی, آپ کی گفتگو, آپ کی بول چال, پڑوسیوں کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ, والدین کے ساتھ, جانوروں کے ساتھ. یہ آپ وسلم کی تعلیمات تھی جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ آپ کی سیرت خلقیہ, یعنی آپ کے اخلاق, آپ کے عادات, اطوار. اور پہلی جو میں نے بیان کی وہ آپ کی سیرت خلقی, کس صفت پر آپ تھے جیسا میں نے بتایا. اب ہمارے موضوع کا تیسرا شق ہے کہ وہ نبی جو رحمت بن کر دنیا میں آیا, وہ نبی جس کی اطاعت کرنا فرض قرار دیا گیا, وہ نبی جس کی اطاعت کے بدلے جنت بتائی گئی, وہ نبی جس کے بارے میں رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ نبی ساری دنیا والوں کے لیے رحمت ہے, اس کو جو مانتا ہے اس کے لیے نعمت ہے, جنت ہے, جو اس کا انکار کرتا ہے اس کے لیے جہنم ہے اور دوزخ ہے. کچھ ایسے معجزات اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے جن معجزات کا تعلق کئی چیزوں سے. سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے یہ بیان کرتے ہیں کہ معجزہ کس کو کہتے ہیں, معجزہ کس کو کہتے ہیں. اسی سے ملا جلا لفظ ہے جو آج کل ہمارے بہت سارے بھائی بیان کرتے ہیں, کرامت اولیاء, کرامت ہے اولیاء کی.
ان کے پاس فلک کرامات، ان کے پاس فلک کرامات، اس کا بھی ذکر انشاءاللہ آپ کے سامنے ضمن آئے گا۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ معجزہ کیا ہے۔ معجزہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز کسی کے ذریعے ہو جائے، کسی نبی کے ذریعے، کسی انسان کے ذریعے کوئی ایسا عمل ہو جائے جو انسانیت سے بالاتر ہو۔ انسانیت سے بالاتر ہو کیا مطلب؟ کوئی انسان اگر ہوا میں اڑنے لگے، کوئی انسان اگر اپنے ہاتھ کے اشاروں سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، کیا حرف کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ رب العالمین کی اذن سے ہی ہوگا۔ اگر ایسی چیزیں اگر کسی انسان کے ذریعے سے ہوئیں، اور یہ انہی پر ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نبی بنانا چاہتا ہے، اپنا مقرب بندہ بنانا چاہتا ہے، ان کے ہاتھوں سے ہوتا ہے، تو اگر اس کا ظہور ایسی چیزیں جو عموماً انسان سے نہیں ہوتی اگر کسی سے ہو اور نبی کے ہاتھ سے ہو تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ معجزہ۔ اور اگر ایسی چیزیں کسی انسان کے ذریعے سے ہو، کون سا انسان؟ جو عبادت گزار ہو، نیک ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، اولیاء ہو، ولی ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے کرامت۔ یہ 2 چیزیں یاد رکھیں۔ معجزہ اگر نبی سے اس کا ظہور ہوا تو وہ معجزہ ہے، کسی نیک آدمی سے اس کا ظہور ہوا تو وہ کرامت ہے، اور اگر کسی انسان ایسے انسان کے ذریعے سے ہوا جو انسان فاسق ہے، فاجر ہے، ہر دین سے دور ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس پر شیطانی ہاتھ ہے، اس کو کہیں گے کہ یہ شیطان کا ایک حصہ ہے، یعنی شیطان اس پر عمل کر رہا ہے، یہ شیطان اپنے شعبدہ باز اور اپنا کرتب دکھا رہا ہے، اس میں انسان کی کوئی کامیابی نہیں ہے، انسان کا کوئی حق نہیں۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ اب اس کے بعد معجزہ کی جو قسمیں بیان کی جاتی ہیں، اس میں کئی چیزیں اہل نے بیان فرمایا ہے۔ ایک معجزہ یہ ہے کہ غیب کی خبریں بتانا، یہ معجزہ ہے۔ غیب کی خبریں ہر ایک شخص نہیں بتا سکتا، اور نبی بھی جو بتاتا ہے اپنے امتیوں کو، اپنے لوگوں کو، وہ اللہ کے حکم سے ہی اللہ ان کو بتاتا ہے، تو نبی بتاتا ہے۔ تو غیب کی باتیں بتانا، ایسی باتیں جو بعد میں ہونے والی ہیں یا ہوں گی، تو وہ ایک معجزہ کہلاتا ہے۔ جیسے آپ نے ایسا بتایا بہت ساری چیزیں، قیامت کا وقوع ہوگا، اور یہ کہ بہت ساری قیامت کی جو پیشن گوئیاں آپ نے بتائی، نشانیاں بتائی ہیں، بہت ساری نشانیاں، اور تقریباً اس میں چھوٹی نشانیاں جتنی بھی ہیں تقریباً سب ہو چکی ہیں۔ زنا کا ظہور ہوگا، والدین کی نافرمانی بڑھ جائے گی، اور قتل عام ہوگا، لوگوں کی اچانک موتیں ہو جائیں گی، اور یہ کہ بہت زیادہ موتیں ہوں گی، یہ ساری نشانیاں ہیں قیامت کی، اور یہ ہو چکی ہیں تقریباً۔ تو یہ غیب کی باتیں بتانا اور وہ سچ ثابت ہے، یہ ہے ایک معجزہ کی شکل۔ دوسری شکل یہ ہے کہ حسی معجزات۔ حسی معجزات مطلب جس کو آدمی دیکھتا ہے سامنے، جیسے اللہ کے وسلم کے سامنے کھانا لایا گیا، کھانا کم تھا، 2-4 آدمی کا کھانا تھا، آپ نے اپنے ہاتھ سے کھلانا شروع کیا، 100 لوگ کھا لیے، 130 لوگ کھا لیے، ایک پیالہ دودھ جس میں 40 سے زیادہ لوگ پی گئے۔ یہ حصی ایسا ہوا ہے، اور صحابہ کرام نے اس کو دیکھا اپنے سامنے۔ اور حقیقت میں یہ باتیں کس لیے ہوتی تھی؟ تاکہ جو غیر مسلم کافر لوگ ہیں یہ اس کو دیکھیں اور سوچیں کہ یقیناً یہ اللہ کا نبی ہے، اس پر ایمان لانا چاہیے۔ اسی لیے تو معجزے ادا کیے جاتے ہیں تاکہ انسان سے اس کی تفریق ہو سکے، عام انسانوں سے، کہ انسان نبی بھی انسان ہے لیکن یہ اللہ کا مقرب بندہ ہے، یہ اللہ تک پہنچا ہوا بندہ ہے، یہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ اس پر وحی نازل فرماتا ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں معجزات حسی۔ اور اسی طرح سے معجزات کی قسم اور ہے معنوی دلائل سے متعلق معجزات۔ معنوی دلائل مطلب ایسی چیزیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا قبول ہو جانا، آپ نے کوئی دعا کی فوراً قبول ہو گئی، اور اس طرح کی مثالیں حدیثوں میں بہت ساری موجود ہیں۔ آپ خطبہ دے رہے مرتبہ سے ہی لوگوں کو سمجھا رہے ہیں ممبر پر، ایک آتے ہیں بدوی، کہتے ہیں اللہ کے رسول 7 سالی پڑ گئی ہے، راستے منقطع ہو گئے ہیں، جانور ہلاک ہو رہے ہیں، مال برباد ہو رہا ہے، بارش نہیں ہو رہی، آپ دعا کیجیے۔ آپ نے دعا کیا، ہاتھ اٹھائے اور ختم کیا، اس کے بعد بادل آیا اور بارش اتنی ہوئی، پورے ہفتے بارش ہوتی رہی۔ یہ ایسا ہوا، یہ اس کو کہتے ہیں معنوی دلائل کے ذریعے سے جو چیزیں ثابت ہو جائیں۔ یہ اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کی نظروں سے محفوظ رکھنا، اللہ تعالیٰ آپ کو بچاتا ہے۔ بہت سارے موقع سے لوگوں نے
قتل کرنے کی کوشش کی، آپ کو مارنے کی کوشش کی. جیسے یہودیوں نے آپ ایک دیوار کے اوٹ سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر سے پتھر پھینک رہے ہو لوگ. اللہ کے رسول کو وحی کے ذریعے بتایا گیا، آپ ہٹ گئے وہاں سے، آپ کی جان بچائی گئی. آپ پر جادو کیا گیا، لبید بن عاصم بن ربیعہ اس یہودی جادو کیا آپ پر، آپ کو اللہ نے بچایا. اور خیبر میں وہ جو عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلایا، زہر آلود کھانا، جس کی تکلیف آپ کے مرتے دم تک محسوس کرتے رہے، آپ کو اللہ نے بچایا. یہ ایسی چیزیں اس کو کہتے ہیں معنوی دلائل کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے آپ کو بچایا. اور یہ ثابت ہوئی ساری چیزیں، یہ ہے معجزہ کی ایک الگ قسم. اسی طرح سے ایک عظیم معجزہ جو ہے ہمارے سامنے قرآن کا معجزہ ہے. اور یہ قرآن اتنا عظیم معجزہ ہے ہم اور آپ اس کے تصور نہیں کر سکتے. لوگ کیا کہتے تھے آپ کو؟ یہ تو ساحر ہے، جادوگر ہے، یہ مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، کچھ بھی لاتا ہے، رات میں کچھ لکھتا ہے، گڑھتا ہے اور صبح لا کے پیش کر دیتا ہے کہ میرے پاس وہی نازل ہوئی، اللہ کا کلام ہے یہ. یعنی بہت ساری باتیں کہی گئی نا. کبھی کہا قرآن میں الفاظ ایسے موجود ہیں، ولا بقول کاہن، کبھی کہا کاہن ہے، یہ کہانت کرتا ہے، کبھی کہا جادوگر ہے. یعنی قرآن کو نازل ہوتا دیکھ سب پریشان ہوئے. تو کہتے تھے، اللہ نے چیلنج کیا، قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ مثلہ. اللہ نے چیلنج کیا، یہ معجزہ جو میں نے اپنے رسول کو دیا ہے، اپنے نبی کو، اپنے بندے کو دیا، تم کہتے ہو نبی کا قول ہے، یہ اپنی طرف سے گڑھ کے لاتا ہے، فأتوا بسورۃ مثلہ، اس جیسی ایک سورت لے کے آؤ. بعض قرآن کی آیتوں میں کہا گیا فأتوا بآیۃ مثلہ، ایک آیت لے کے آؤ. نہیں لا سکتے. اللہ نے کہا نہیں لا سکتے، سارے لوگ جمع ہو جاؤ، نہیں لا سکتے. کہا قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. سارے انسان جمع ہو جائیں، سارے جنات جمع ہو جائیں اور اس جیسا قرآن لانا چاہیں، نہیں لا سکتے، نہیں لا سکتے. یہ قرآن کا معجزہ ہے، ایک ایک لفظ معجزہ ہے. اور معجزہ کیسے؟ الف لام میم صاد، الف لام میم، الف لام را. بتاؤ اس کا معنی. تم کو غرور ہے، گھمنڈ ہے کہ عربی داں ہو، جاننے والے ہو، فصیح ہو، عرب کے بہت بڑے تم لوگ عربی داں ہو، لاؤ اس جیسی آئے، اس جیسے الفاظ لے کر آؤ. کہتے ہو بہت، یہ اپنی طرف سے گنتا ہے، لاؤ اس جیسے کلام. یہ معجزہ ہے قرآن، جو رہتی دنیا تک کے لیے، ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا منبع، ہدایت کا سرچشمہ اور ہدایت کا نور ہے سارے انسانوں کے لیے. اور اسی طرح کا ایک معجزہ جسے ہمارے بھائی بہت بیان کرتے ہیں، معراج کا واقعہ، اسراء اور معراج. یہ معجزہ ہے. کیسے ایک آدمی کیسے تصور کر سکتا ہے؟ ایک آدمی مکہ میں رہتا ہے اور راتوں رات سفر کر کے بیت المقدس فلسطین وہاں پہنچتا ہے، وہاں نماز پڑھتا ہے اور اس کے بعد 7 آسمان کی سیر کرتا ہے، پھر راتوں رات واپس مکہ چلا جاتا ہے. کیسے ممکن؟ یہ معجزہ ہے. اللہ نے دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام دیا، اور ایسی مثالیں، ایسے منظر وہاں پیش آئے، میں آپ کے سامنے بھی ذکر کروں گا انشاءاللہ. اور اس میں نبوت کی دلیلیں تھی. یہ نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ نبی ہیں، آپ نے غیب کی خبر دی، نبوت کی دلیل ہے. آپ عالم الغیب نہیں تھے، آپ کو بتایا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ وحی کرتا تھا آپ کی طرف، تو آپ لوگوں کو بیان کرتے تھے، بتاتے تھے. جب یہ معجزہ ہوا، اسراء اور معراج کا واقعہ جب ہوا کہ آپ کو راتوں رات جبرائیل علیہ السلام آئے، سواری جو براق نامی اس کو لے کر گئے اور 7 آسمان کی سیر کرا کے لائے. تو آپ نے جب صبح بیان کیا کہ ایسے ایسے میرے ساتھ رات میں ہوا، جب لوگوں نے سنا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں موجود نہیں تھے، کہیں دور تھے، جا کے بیان کیا تمہارا ساتھی پاگل ہو گیا ہے. کیا کہا؟ جو تم کو جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں وہ تو پاگل ہو گیا. یہ ایسی اور فرق پڑتا ہے کہ میں رات میں گیا اور وہاں بیت المقدس کی سفر کیا اور معراج اور 7 آسمان کا، یہ تو پاگل آدمی بات کر سکتا ہے. ابو بکر صدیق نے کیا کہا سنو، اگر میرے دوست نے کہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو یہ سچ. اسی وقت سے کا لقب کیا مل گیا؟ صدیق. ساری انسانیت اس کا انکار کر رہی ہے، ابو بکر صدیق تنہا اس کی تصدیق کر رہے ہیں. اگر میرے ساتھی نے، میرے دوست نے، میرے نبی نے کہا ہے تو یہ سچ ہے.
اس وقت سے ان کو صدیق کا لقب مل گیا. یہ ہے صداقت, یہ ہے سچائی کہ نبی کی نبوت کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے ایک ایک عمل کو, آپ کی ایک ایک حرکت کو, آپ کی ایک ایک طرز زندگی کو ایک مسلمان کو اپنانا ہے. اسی کو اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے, بہترین آئیڈیل ہے. نبی کی زندگی کو اپناؤ, تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور کیا کہا, قرآن کی بہت ساری دلیلیں اس میں موجود ہیں, میں اس میں نہیں جانا چاہتا. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, من احبنی کان معی فی الجنہ, جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں جائے گا. محبت کا معنی میں نے بتا دیا ہے. یہ محبت کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ ذاتی طور پر محبت کریں, آپ کی تعلیم سے نفرت کریں. ذاتی طور سے محبت تو ابو جہل بھی کرتا تھا, ابو لہب بھی کرتا تھا. آپ کی پیدائش پر بڑی ڈیگیں پکائی تھی ابو جہل نے, بہت کھلایا تھا لوگوں کو کہ ہمارے گھر میں بھتیجا ہوا ہے, لیکن اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. ابو لہب کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو ذاتی محبت الگ چیز ہے, اور جب نبی ماننا ہے نبوت سے محبت چیز ہے. جب وہاں جمع کیا کوہ صفا پر سب کو, ابو لہب نے کیا کہا تھا؟ تب بن لگا تیرے لیے ہلاکت ہو, لہذا جماعتنا, اسی لیے ہم کو جمع کیا تھا. لا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کہنے کے لیے, لا الہ کہتے ہو کامیاب ہو جاؤ گے. ہم نہیں مانتے تیری تعلیم, چلے آئے سب واپس, اور آپ کو تکلیفیں دی گئی. تو محبت آپ کی دین سے, محبت آپ کی شریعت سے, محبت آپ کے عمل سے, آپ کے قرآن سے جو اللہ نے نازل فرمایا, آپ کی تعلیمات سے محبت, اور اس محبت کو عملی جامہ پہنانا, یہ اصل کامیابی ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی یعنی انسان, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے, نہ تو جہنمی ہے نہ تو فرشتہ ہے. عمل کرو گے تو یہ بن انسان, اور انسان اگر نیک ہو جائے, پرہیزگار ہو جائے, تو جو کہا گیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, ہم نے بنی آدم کی تکریم کی, تو فرشتوں سے بھی افضل ہو سکتا ہے. کیونکہ فرشتوں سے اللہ رب العالمین نے جو برائی کے مادے تھے سب ختم کر دیا ہے, سب ختم کر دیا ہے. اگر انسان اس طرح نیک عمل بن جائے تو یہی آیت کی تفسیر کہ آدم کو, بنی آدم کو ہم نے فضیلت بخشی ہے مخلوقات پر, تو آدمی فرشتوں کی طرح بھی بن جاتا ہے, ان سب مخلوقات میں سب سے افضل بن جاتا ہے. یہ قرآن کی آیت کہتی, میں نہیں کہتا. لہذا یہ آپ کے معجزات تھے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے معجزات کی شکل بیان کی, کہ معجزات کس کو کہتے ہیں, کرامت کس کو کہتے ہیں, شیطانی عمل کس کو کہتے ہیں, معجزات کی شکلیں کتنی ہیں. اب آئیے چند چیزیں اور آپ کے سامنے میں رکھوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے معجزات دیے گئے. ان معجزات کی تفصیل میں اہل علم نے تقریباً 100 معجزات کا ذکر فرمایا ہے. بعض اہل نے, بعض نے اس سے بھی زیادہ بیان کیا ہے. بعض علماء نے اپنی کتابوں میں 75 معجزات کو نقل کیا ہے. لیکن میں آپ کے سامنے چند جو معجزات بڑے عظیم ہیں ان کا ذکر کر کے اپنی بات ختم کروں گا. سب سے پہلا معجزہ جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں وہ اسراء اور معراج کا معجزہ ہے. آپ کو راتوں رات لے جایا گیا, جیسا میں نے خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے ذکر کیا. کہا ہجرت سے 1 سال قبل یہ واقعہ پیش ہوا. معراج کا واقعہ ہجرت سے 1 سال قبل پیش آیا. آپ براق نامی سواری پر جبرائیل السلام آئے اور لے کر گئے, اور مکہ سے بیت المقدس کا سفر کیا. وہاں 2 رکعت نماز پڑھی اور انبیاء کی امامت کرائی, جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے. نماز کے بعد جبرائیل السلام آپ کا انتظار باہر کر رہے تھے, یعنی مسجد کے اندر نہیں, باہر کر رہے تھے. آپ آئے نماز پڑھ کے, اور آپ کے سامنے جبرائیل نے 2 چیزیں پیش کی, ایک دودھ کا گلاس اور ایک شراب کا گلاس. اللہ کے رسول نے دودھ کا گلاس پسند فرمایا تو کہا آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے. یعنی فطرت آدمی کی جو اللہ نے پیدا کیا جس فطرت پر, یہ نیکی کی فطرت ہے, اچھائی کی فطرت ہے, بھلائی کی فطرت ہے. فطرت کبھی آدمی کو برائی کی طرف نہیں لے جاتی. اسی کو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے, ما من مولود یولد الا علی الفطرہ, کوئی بھی بچہ جو پیدا ہوتا ہے کسی کافر کے گھر میں, مشرک کے گھر میں, یہودی عیسائی کسی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے, اس کی فطرت کیا ہے؟ اسلام ہے. فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا, انسانوں کو اللہ رب العالمین نے فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے. فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ, اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں, اگر والدین یہودی ہیں یہودی بنا دیں گے,
والدین مجوسی ہیں اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، والدین نصرانی ہیں اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، والدین کافر ہیں اس کو کافر بنا دیتے ہیں، مشرک ہے تو مشرک بنا دیتے ہیں۔ یہ فطرت ہے جو اللہ نے انسانوں کو فطرت اسلام پر پیدا فرمایا ہے۔ تو کہا کہ آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے، آپ نے دودھ کو پسند کیا اور دودھ آپ نے پیا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام لے کر گئے آسمانوں کی طرف۔ پہلے آسمان پر جب پہنچے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کہ وہاں سے آواز آئی، پوچھا گیا کون؟ کہا میں جبرائیل۔ کہا تمہارے ساتھ کون؟ کہا محمد۔ پوچھا گیا پھر کیا ان کو بلایا گیا؟ کہا ہاں بلایا گیا۔ دروازہ کھولا گیا، آپ پہلے آسمان پر گئے، آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور آدم علیہ السلام نے ان کو خیر کی دعا دی اور ان کے لیے اچھے کلمات کہے۔ پھر وہاں سے دوسرے آسمان پر گئے، وہاں دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ بن زکریا اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے وہاں ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی ان کو دعائے خیر دی۔ اور تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے خیر کی دعا کی۔ چوتھے پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی خیر کی دعا کی۔ پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ساتویں پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اور ابراہیم علیہ السلام بیت معمور ایک گھر ہے، اور جس گھر کے بارے میں قرآن میں ذکر ہے سورۃ طور میں، والبیت المعمور، آباد گھر۔ اس گھر کے بارے میں آتا ہے، اس گھر میں روزانہ ہر نماز 70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں، پھر ان کی باری قیامت تک نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں کتنے فرشتے ہیں، کتنے فرشتے ہیں، یعنی 70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں، پھر ان کی باری نہیں آتی ہے ہماری عبادت کرنے کی۔ اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے انسانوں کے سلسلے میں، کیا کہتا ہے کہ انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا درد دل کے واسطے، پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروگیاں۔ انسان کو اللہ نے پیدا کیا تاکہ آزمائے، جنت اور جہنم بنائی ہے تاکہ آزمائے، ورنہ عبادت کے لیے فرشتے کافی تھے، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروگیاں۔ کروگیاں مطلب فرشتے کچھ کم نہ تھے، لیکن انسانوں کو پیدا کیا، جنت بنائی ہے، جہنم بنائی، یہ اللہ کی حکمت، اللہ کی تخلیق ہے۔ تو ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہ بیت معمور سے پشت لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی خیر کی دعا کی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں اللہ علیہ وسلم کہ مجھے سدرۃ المنتہا لے جایا گیا اور وہاں پر اللہ سے بات ہوئی ان کی، لیکن اللہ سے دیدار نہیں۔ یاد رکھیے اس دنیا میں ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار ممکن نہیں ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی چاہت کی تھی، اللہ نے دیدار کرا دیا۔ قال ربی ارنی انظر الیک، کہا اے میرے رب میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کس نے کہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام۔ قرآن کی آیتیں ہیں، میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے جواب دیا لن ترانی، تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ کہا اللہ میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے طور پر بلایا، کوہ طور پر گئے تو صرف ایک تجلی اللہ نے کہا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، کہا اللہ نے صرف ایک تجلی، ایک روشنی دکھائی، فخر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو اللہ کا دیدار ان آنکھوں سے اس دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے کلام کیا ہے، موسیٰ کلیم اللہ، اور اللہ رب العالمین اللہ کے وسلم نے کی جانب اللہ نے وحی کیا، اور اس ٹائم پر کیا کیا؟ 50 نمازیں فرض کی۔ یہ معراج کا تحفہ ہے، نمازیں معراج کا تحفہ ہے یہ نماز۔ کہا آپ کو معراج میں ہی نماز دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جب نیچے آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو کہا اللہ سے کیا ملا؟ کہا 50 نمازیں فرض۔ کہا پھر سے جاؤ اللہ کے پاس، تمہاری امت یہ نمازیں 50 نمازیں پڑھنے کی قابل نہیں پڑھ سکتی۔ میں نے اپنے قوم والوں کو مثال دیا، میں نے بنی اسرائیل کو دیکھا، اپنے قوم والوں کو کیسے ہیں وہ لوگ، عبادت میں کیسی ان کی حالت تھی، نہیں ہو سکتا۔ آپ جاؤ اللہ سے پھر سے کہو کم کر دو۔ گئے اور اس طرح جاتے رہے یہاں تک کہ 5 نمازیں بچی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ اور کم کرا لو، امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ کہا مجھے شرم آتی ہے۔ اللہ نے کہا انعام دیا، کہا جاؤ یہ 5 نمازیں، تو عدد میں 5 ہیں لیکن ثواب کے اعتبار سے 50 ہے۔ 5 پڑھنا ہے ہم کو، 5 نمازیں، لیکن ثواب ہم کو 50 کا مل رہا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور اسی حدیث میں اللہ نے بیان کیا کہ یہ اصول ہے اور اللہ کا احسان، اس کا فضل ہے بندوں پر کہ کوئی بھی بندہ
ایک نیکی کرتا ہے، ایک نیکی، اس کو اس کا 10 گنا دیا جاتا ہے. اور اگر ارادہ آدمی نے نیک کر لیا، عمل نہیں کیا، تب اس کو ایک نیکی مل جاتی ہے. اگر کر لیا تو 10، لیکن برائی کا ارادہ کر لیا اور نہیں کیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر کر لیا برائی تو صرف ایک بدلہ دیا جاتا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے اس کے بندوں پر. اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور نماز کا تحفہ ملا اور وہاں سے واپس آئے، اور اس کے بعد آ کے لوگوں نے بیان کیا جیسا میں نے آپ کے سامنے واقعہ رکھا. تو یہ سب سے پہلا معجزہ، یعنی آپ تصور نہیں کر سکتے کوئی انسان یہ کیسے ایسا ہو سکتا ہے. یہ آج کے دور میں اتنے لمبے لمبے اسفار گھنٹوں منٹوں میں ہو رہے ہیں. آج آدمی کا ایمان اسراء اور معراج پر اور پختہ ہو جانا چاہیے. یہ دنیاوی تخلیق ہے. دنیا میں انسان اتنا کر سکتا ہے جو کئی دنوں کا سفر، مہینوں کا سفر چند گھنٹوں میں کر سکتا ہے، تو کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ اپنے نبی کو ایک رات میں یہاں سے وہاں سفر کرا دے؟ اس پر ہمارا ایمان اور پختہ ہو جانا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دیکھا کیا، یہ بڑی اہم چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں کیا دیکھا. آپ دیکھیے کہ اللہ کے وسلم نے وہاں دیکھا کیا، بڑی اہم چیزیں دیکھی. کہا آپ نے اس سفر میں جنت کی 4 نہریں دیکھی. 4 نہریں دیکھی، جو 2 ظاہری نہر تھی اور 2 باطن نہر تھی. نیل اور فرات یہ ظاہری نہریں تھیں. یعنی یہاں دکھانا مقصد یہ تھا اللہ کے رسول کو، اس لیے دکھایا جا رہا تھا کہ آپ کی سلطنت بہت بڑھے گی. نیل اور فرات اور کہاں سے کہاں آپ کا غلبہ ہوگا، مسلمانوں کا غلبہ ہوگا، یہ سب آپ کو دکھایا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی معراج کے سفر میں جہنم کا جو داروغہ ہے جس کا نام مالک ہے، جہنم کے داروغے کا نام کیا ہے؟ مالک. قرآن کیا ہے؟ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ. یہ جہنمی پکاریں گے، اے مالک، لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، تیرا رب ہمارے بارے میں فیصلہ کیا کرنا ہے ذرا بتا. یعنی کچھ تو فیصلہ کر، تو کہا جواب دے گا اِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، تم کو اسی میں ٹھہرنا، جہنم میں ہمیشہ رہنا. تو جہنم کے داروغے کا نام کیا ہے؟ مالک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی اس رات میں جہنم کے داروغہ مالک کو دیکھا، آپ نے جنت اور جہنم کو دیکھا، اور یتیم کا مال، میں نے یتیم کے سلسلے میں ذکر کیا، کہا یتیم کا مال کھانے والوں کو دیکھا. یتیم کا مال کھانے والوں کو دیکھا، ان کی حالت کیا تھی؟ اللہ بچائے یتیموں کے مال کے کھانے سے. بڑا خطرناک انجام دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہا میں نے دیکھا جو یہاں ایسا نہیں، آپ کو منظر دکھایا گیا کہ یتیم کا مال کھانے والوں کا انجام کیا ہوگا. اصل نتیجہ یہ ہے کہ یتیم کا مال کھانے والوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ اونٹوں کی طرح تھے، اونٹوں کی طرح، اور وہ اپنے منہ میں بڑے بڑے پتھر آگ کے منہ میں ڈال رہے ہیں جو ان کے پاخانے کے راستے سے باہر نکل رہا ہے. یہ یتیم کا مال کھانے والوں کا انجام. آج میرا بھائی یتیموں کا مال اس طرح کا بچہ ہے، اس کا حق مار لیا، کھا لیا، بیچ دیا، چھوٹا نہیں جان پاتا ہے. کہا ان کے ہونٹ اونٹوں کے منہ کی طرح، اور وہ اپنے منہ میں آگ کا پتھر، کا بڑا بڑا پتھر جو آگ سے ہے بنا ہوا، اس کو منہ میں ڈال رہے ہیں اور وہ پیچھے سے نکل رہا ہے. یہ عذاب ہے ان کا، یتیم کا مال کھانے والوں کا. اور کہا جہنم میں وہاں معراج میں کیا دیکھا؟ سود کھانے والوں کو دیکھا. سود آج کل بہت سارے لوگ الگ الگ شکلوں میں سود کے پڑے ہوئے ہیں. کوئی قسط وار کے نام پر، کوئی کسی اور چیز پر سود کا استعمال، بینک کا سود ہے اور دوسری چیزوں کا سود استعمال کر رہا ہے، کھا رہا ہے، اس کو اس کا احساس نہیں ہے. سود کے بارے میں آپ کا فرمان میں ایک بات کہہ کے اپنی بات آگے کرتا ہوں. کہا درہم و ربا، ایک درہم سود، درہم و ربا یاکلہ الرجل، ایک درہم سود جو آدمی کھاتا ہے، کہا گویا کہ وہ اپنی ماں سے زنا کر رہا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب. ایک درہم، 1 روپیہ سود کا جو کھاتا ہے وہ گویا اپنی ماں سے زنا کر رہا ہے. اور بعض باتوں میں کہا گیا کہ سود کا کھانا 1 روپیہ اپنی ماں سے 40 مرتبہ زنا کرنے کے برابر. کتنا خطرناک ہے سود کا استعمال ہماری اور آپ کی آخرت کے لیے، ہمیں غور کرنا چاہیے. اس کا انجام کیا بتایا گیا؟ آپ نے معراج کی رات میں دیکھا کہ میں نے سود کھانے والوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ بڑے بڑے تھے،
بہت بڑے بڑے پیٹ، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہو سکتے تھے، نہیں ہل سکتے تھے، یعنی اس قسم کے پیٹ کو اللہ نے علامت کے طور پر بڑھا دیا کہ سوکھ کھانے والے لوگ. اور کہا میں نے وہاں ایسے لوگوں کو دیکھا جو زناکار ہیں. آج کل فیشن بن چکا ہے دوسری کی بیوی سے تعلق رکھنا، دوسروں کی غیر محرم عورتوں سے تعلق رکھنا. یہ آدمی کا فیشن، نوجوان کا فیشن، اس کے بغیر کوئی زندگی نہیں سمجھتا ہے. زناکار، بدکار، یہ فیشن کے طور پر لوگ اس کا استعمال کر رہے ہیں. حقیقت میں اتنی خطرناک چیز ہے یہ. کہا میں نے زناکار لوگوں کو دیکھا، زانیوں کو دیکھا کہ ان کے ایک طرف صاف گوشت رکھا ہوا ہے اور ایک طرف بدبودار گوشت رکھا ہوا ہے، ایک دم بدبودار سڑا ہوا، اور یہ زانی لوگ اس بدبودار گوشت کو کھا رہے ہیں. اللہ نے حلال بیوی تمہاری رکھی تھی، اس کو چھوڑ کر تم غیروں کے پاس جاتے ہو، غیروں سے اپنی حس پرستی کرتے ہو، اپنے نفس کو تسکین پہنچاتے ہو. یہ زنا ہے. کہا کہ یہ بدبودار گوشت کھا رہے ہیں. ہمارے بھائیوں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس برائیوں سے بچائے. اور آپ نے ان عورتوں کو بھی دیکھا، ان عورتوں کو جو عورتیں اپنے مردوں کے علاوہ غیر مردوں سے، یعنی اپنے شوہروں کے علاوہ غیر مردوں سے تعلقات قائم رکھتی تھی. ان کے پاس آتی جاتی تھی، ان سے ملتی تھی، بات چیت کرتی تھی، ملاقات کرتی تھی. کتنا خطرناک ہے. کہا میں نے دیکھا کہ ان کو ان کے پستانوں کے بل لٹایا گیا. پستانوں کے بل، پستان سمجھتے ہیں، پستانوں کے بل ان کو لٹکایا گیا ہے. ایسی عورتوں کو جو عورتیں اپنے مردوں کو چھوڑ کر غیر مردوں سے، مرد بھی ان کی شادی ہو چکی ہے، شوہر موجود ہے، پھر بھی غیر مردوں سے تعلقات جمائے ہوئے ہیں. ان کے پاس آتی ہے، جاتی ہے، بات کرتی ہے، ان کے ساتھ رہتی ہے، ملاقات کرتی ہے. کہا ان کے سینوں کے بل، ان کے پستانوں کے بل ان کو لٹکایا گیا ہے. یہ عذاب ہے. آپ نے کہاں دیکھا؟ یہ معراج کے رات میں آپ نے منظر دیکھے اور بتایا لوگوں کو آ کے کہ یہ سب بڑے خطرناک انجام ہے اس کے. اور آپ نے اہل مکہ کا ایک قافلہ بھی دیکھا کہ جو کہیں جا رہا تھا، ان کا ایک اونٹ غائب ہو گیا تھا اور آپ نے ان کے قافلے میں سے پانی بھی پیا. یہ بتایا آپ نے کیوں؟ تاکہ لوگ اس کی تصدیق کریں. اور لوگوں نے اس کی تصدیق کیا لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے. اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اس کو ایمان کی دولت نصیب کرتا ہے. جو تمہارے ساتھ معاملہ ہوا، اللہ کے رسول وہاں سے آ کے بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسا ایسا ہوا، پھر بھی ایمان نہیں لائے. یہ معجزہ تھا اسراء اور معراج کا. اور اسراء اور معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعات دیکھے، آ کے بیان کیا. جہنمی عورتوں کو دیکھا، بہت ساری عورتوں کو جہنم میں سب سے زیادہ یہی عورتیں ہوں گی. وجہ پوچھا گیا تو کہا کہ یہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں اور اپنے بچوں پر بہت زیادہ لعن طعن کرتی ہیں، اس لیے عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں گی. یہ ساری مثالیں آپ نے بیان کی. اب اس کے بعد دیکھیے آپ کے معجزات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کے تھوک اور لعاب سے، لعاب یعنی تھوک سے شفا مل جانا، صحیح ہو جانا، آدمی کی بیماری صحیح ہو جائے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ خیبر کا واقعہ ہے. قلعہ قموس یہودیوں کا ایک بہت مضبوط قلعہ تھا، وہ فتح ہوا ہے. آپ نے کہا لو اعطین الرایۃ رجلا، میں کل ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا کہ جس کے ہاتھوں سے یہ خیبر فتح ہوگا. آپ نے یہ خوشخبری سنائی کہ کل میں ایسے شخص کو یہ رایا، یہ جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھوں سے خیبر فتح ہوگا. اب رات میں سب لوگ بہت خوش ہیں، سب لوگ آپس میں چنگویاں کر رہے ہیں، صحابہ کریں کس کو ملے گا یہ مقام، کون یہ عظیم شخص ہوگا، کاش مجھے مل جائے، کاش سب کی خواہش ہے، چاہت ہے مجھے مل جائے اور میرے ہاتھ سے قلعہ فتح ہو یہودیوں کا. صبح صبح سارے لوگ پہنچ گئے تو آپ نے نظر دوڑائی تو آپ جس کی چاہت میں تو موجود نہیں تھے. کون تھا وہ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، وہ موجود نہیں تھے. آپ نے پوچھا ہے علی کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا اللہ کا رسول ان کی آنکھ آئی ہوئی ہے، یعنی آنکھ میں تکلیف ہے، آنکھ سوجی ہے، سرخ ہوا ہے. تو آپ نے کہا جاؤ بلا کے لاؤ. حضرت علی آئے، آپ نے اپنا لعاب نکالا، ان کی آنکھ میں لگا دیا، شفا مل گئی. یہ ہے معجزہ، یہ ہے معجزہ. آپ کے لعاب سے لوگوں کو شفا مل جانا. آپ کے ہاتھ پھیرنے سے اونٹنی
کا تیز و تند ہو جانا. وہ اونٹنی جو بوڑھی ہو چکی ہے, چل نہیں پا رہی, آپ نے ہاتھ پھیرا, وہ ساری اونٹنیوں کو اونٹوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے بھاگنے لگی. یہ آپ کا معجزہ ہے, آپ کے ہاتھوں سے برکت کا پھیل جانا. میں وقت بہت ہو رہا ہے اس لیے میں شارٹ کر رہا ہوں. کہا ایک مرتبہ خندق کے موقع پر, غزوہ خندق بڑا مشہور غزوہ ہے. اللہ کے وسلم اور تقریباً 1000 کے اوپر صحابہ کرام خندق کھود رہے ہیں. خندق کی کھدائی چل رہی ہے. کافر خندق کے ادھر تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا کہ رسول خندق کھود دیجیے تاکہ وہ لوگ ہمارے اوپر حملہ نہ کر سکیں. خندق کی کھدائی چل رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کے ساتھ خندق کھودنے میں شریک تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی دعوت لی, تو کہ صحابہ کرام سب بھوکے تھے. کسی کے پیٹ پر 2 پتھر, کسی کے پیٹ پر 3 پتھر بدے ہوئے. اللہ کے وسلم کے پیٹ پر اس وقت بھوک کی وجہ سے 3 پتھر بدے ہوئے تھے. ایسے ہی سب کی حالت تھی. حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے دعوت لی کہ اللہ کے رسول کان میں جا کے بتایا, گھر میں چند کچھ روٹیاں ہیں اور گوشت ہے کی دعوت ہے. اب حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہاں بتایا, آپ کے کان میں جا کے. کھانا کم تھا. جابر رضی اللہ عنہ جیسے گھومنے لگے, گھر کے پاس جانے لگے کہ اب چلیں بیوی کو بتائیں تیار. اللہ کے رسول نے کہا, او کافر والو سنو, حضرت جابر کے ہاں سب کی دعوت ہے, سب کی دعوت ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سن کر پریشان ہو گئے. ایک آدمی کا کھانا ہے, 1000 لوگوں سے اوپر کی جماعت ہے, کیسے کھائیں گے, کیسے کھائیں گے. تو اللہ کے رسول نے حضرت جابر کو کہا, گھر پہ جاؤ, ہنڈی پک رہی ہے, پکنے دینا, اس کو اتارنا مت, اور روٹی آٹا گود کے رکھنا, میں آؤں گا, اس کے بعد پھر دیکھیں. آپ گئے. سارے صحابہ کرام 10, بعض روایتوں میں کہ 1000 سے 10,000 تک تقریباً صحابہ تھے خندق کھودنے والے, سب لوگ گئے. اور اس کے بعد آپ نے ہانڈی کو کھولا. آپ ایک کو دے رہے ہیں, اور روٹی پکی جا رہی ہے, آپ اپنے ہاتھ سے سب کو دے رہے, کھلا رہے. سارے لوگ شکم شیر ہو گئے. اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ عنہ کھائے, سارے لوگ کھائے, اللہ کے رسول صاحب نے کھائے بعد میں. یہ برکت ہے, اس کو کہتے ہیں معجزہ. کیا ہمارے اوپر کیا تو ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ایک نبی کے ہاتھ سے ہو سکتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیا. اور اس طرح کی بہت ساری مثال. دودھ پینے کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے. 40 لوگ, ایک پیالی دودھ ہے اور سب لوگ بھوکے ہیں, سب لوگ, اور سارے لوگ ایک پیالی دودھ میں شکم شیر ہو گئے. آپ نے سب کو پلایا. اس کے بعد جن صحابی کے ہاں گئے تھے ان کے ہاں آپ نے پیا, اور آخر میں اللہ کے رسول نے پیا. ایک پیالی میں 40 سے زیادہ لوگوں نے دعوت کھا لی, دودھ پی لیا. اور اس طرح کے واقعات اور ہیں. کہا 100 سا غلہ انا. 1 سا کس کو کہتے ہیں؟ صرف 2.5 کلو, 2.5 کلو غلہ. 1 سا 130 لوگوں نے کھایا 1 سال میں. آپ کے ہاتھوں سے آپ کی برکت ہے. ایک مرتبہ یہ آپ کا معجزہ ہے. ایک مرتبہ کیا ہوا, صحابہ کرام, بہت سارے صحابہ کرام ایک سفر پر جا رہے تھے اور رات میں سوئے تو فجر میں اٹھ نہیں پائے. اللہ کے رسول نے کچھ ایک صحابی کو کہا تھا کہ تم بیدار رہنا, اور وہ بھی شیطان کے نظر میں آ کے سو گئے. فجر کی نماز مؤخر ہو گئی, لیٹ ہو گئی. آپ پہلے جب سورج نکل گیا, دھوپ ہو گئی, تو سورج کی جب روشنی سے دھوپ لگی تو سب لوگ اٹھے. کچھ لوگ کہا چلو یہاں سے, اللہ کے رسول نے یہاں سے بھاگو, یہاں شیطان کا قبضہ ہے. آگے گئے. پھر وہاں اس کے بعد نماز پڑھنے کی بات آئی, فجر کی نماز, تو پانی نہیں تھا, وضو کا پانی نہیں تھا, بہت کم پانی تھا. تو کہا کیا کیا جائے, پانی ڈھونڈا جائے. تو چنانچہ ایک بہت دور جا کے ایک عورت کے پاس ایک مشک پانی تھا, ایک مشک پانی بس. تو انہوں نے کہا کہ تم یہ پانی ہم کو دے دو. تو کہا میں بہت دور سے لے کر آئی ہوں, میں نہیں دے سکتی ہوں. کہا تم بھی ہمارے ساتھ چلو. وہ عورت آئی اور آپ کے مشکیزے سے سارے لوگوں نے اپنے وضو کیا, پانی پیا, اپنے پاس رکھا بھی. آپ نے اس میں اپنا ہاتھ ڈالا. صحابہ بیان فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی چور رہا ہے, آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی چور رہا ہے. اور پانی کم نہیں ہوا, سارے لوگوں نے اپنے جانوروں کو پلایا پانی, خود بھی پیا, وضو کیا. اس کے بعد وہ عورت اپنا مشکیزہ لے کر گئی اور کہا کہ اس عورت نے کیا کہا, کیا تم لوگ مجھے اس کے پاس لے جا رہے ہو جس کو لوگ صابی کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول. عورت پہلے سن چکی تھی اللہ کے رسول کے بارے میں. کہا جو صابی بے دین ہو گیا ہے, بے دھرم ہو گیا, اس کے پاس لے کے جا رہے ہو, کہاں چلو. اس کے بعد اس کے سامنے جب منظر پیش ہوا, اس کے بعد وہ آ کے اپنے قبیلے میں مسلمان ہو گئی. یہ آپ کا معجزہ ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اور اس طرح کے بہت سارے معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں
ہوئے ہیں، جیسے دودھ کی برکت میں نے بیان کیا، اور اسی طرح سے معجزات کے سلسلے میں بکری لا کر بکری کمزور بکری کا دودھ دینا ہے، ایسے ہی 80 آدمیوں کا تھوڑے سے آٹے میں کھا لینا ہے، یہ بخاری وغیرہ کی روایت ہے۔ اور اسی طرح سے نبی کی دعا سے دعا دینا، نبی نے کسی کو دعا دیا اور ان کے دعا مستجاب الدعوات ہوئے۔ سعد بن وقاص کے بارے میں، سعد رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ان کو دعا دی، اب اس کے بعد سے ان کی کوئی بھی دعا رد نہیں، جو بھی مانگا اللہ سے وہ مل گیا۔ اس طرح یہ آپ کا معجزہ ہے۔ اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ حضرت حاطب بن بلتع صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو بتایا گیا، چونکہ ان کا واقعہ بڑا عجیب ہے، یہ ایک مظلوم صحابی ہے، میں ان کا واقعہ ذکر کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک مظلوم صحابی ہے، کفار یہ مدینہ پر چڑھائی کر رہے تھے، اور مدینہ میں بہت سارے لوگ مسلمان موجود تھے، اور ان کے رشتے دار مکہ میں تھے بہت سارے، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے۔ تو حاطب ابن بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ ان کے بال بچے مکہ میں تھے، یہ مدینہ میں آ چکے تھے ہجرت کر کے، تو انہوں نے اپنے بال بچوں کی حفاظت کی خاطر ایک راز مسلمانوں کا فاش کر دیا کہ اللہ کے رسول انہیں حملہ کرنے والے ہیں۔ ایک خط ایک عورت کے پاس دیا، عورت خط لے کے جا رہی تھی راز فاش کرنے، اللہ کے رسول کو بتلایا گیا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا کہ عورت جاؤ وہاں، اللہ کے رسول بتایا کہ روضہ خاف ایک جگہ ہے، وہ عورت وہاں پہنچی ہے، آپ نے 3 گھڑ سواروں کو بھیجا، جاؤ اس عورت سے خط چھینو، اور چھینا گیا، وہاں گئے، وہ عورت نہیں دے رہی تھی خط، کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، کہا اگر تم دیتی صحیح سے ٹھیک ہے، نہیں تو ہم پورا دن کو ننگا کر کے تلاشی لیں گے خط کے لیے۔ عورت مجبور ہوئی اور اپنی چوٹی کھولی اور اس میں سے خط نکال کے دیا۔ حضرت حاطب بن بلتع رضی اللہ عنہ کا خط تھا، جو انہوں نے اپنے بیوی اپنے بچوں کی محبت میں ایک راز مسلمانوں کا فاش کرنے کا کہ آپ پر حملہ کرنے والے، چنانچہ بلایا گیا، خبر خط کھولا گیا، اس کے بعد حاطب بن بلتع کو بلایا گیا، کہا اللہ کے رسول میں نے اسی لیے یہ کام کیا ہے، تو حضرت عمر نے کہا رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول چھوڑیے، اس کی گردن مار دیتے، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی، تو آپ نے کیا فرمایا، نہیں عمر چھوڑو، انہم قد شہد بدر، یہ بدر میں حاضر ہوئے ہیں، ان کو اللہ اس کے رسول سے محبت ہے، ایسا ان کی گردن مارو، یہ گناہ کبیرہ ہے جس کا اس کا بھرمن کیا۔ تو یہ اللہ کے رسول کو کیسے پتہ چلا، یہ ایک معجزہ ہے۔ اور اس طرح کے بہت سارے معجزات حدیثوں میں موجود ہیں۔ احد پہاڑ کے بارے میں کہا یہ جمادات ہیں، یہ سنتے نہیں ہیں، بولتے نہیں ہیں، لیکن کیا ہوا، احد پہاڑ پر آپ تھے، ابو بکر صدیق تھے، حضرت عثمان غنی تھے، کہا اثبت احد، جب یہ لوگ پہاڑ پر چڑھے احد پر، پہاڑ ہلنے لگا، حرکت دینے لگا، کہا اللہ کا رسول اثبت احد، اے احد تو ثابت قدم رہو، ساکت ہو جا، تجھ پر کون ہے، فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، تجھ پر نبی موجود ہے، تجھ پر دو شہید موجود ہیں، ایک صدیق موجود ہے، یعنی ابو بکر صدیق اور نبی، اور حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق یہ شہید ہوئے دونوں۔ کہا تو احد ساکت ہو گیا، خاموش ہو گیا، ہمارے اور آپ کہنے سے خاموش ہو سکتا، زمین بول سکتی، آپ سے اونٹوں نے شکایت کیا، ایک مرتبہ ایک اونٹ بلا رہا تھا، رو رہا تھا، آپ اس کے پاس گئے، ہاتھ پھیرا، اور اس کے بعد آ کے کہا آپ نے اس کا مالک کون ہے، کہا انہوں نے کہا کہ میں ہوں، کہا یہ اونٹ مجھ سے تیری شکایت کر رہا تھا، تم اس کو کھانا پانی دے رہے ہو، کام زیادہ لے رہے ہو۔ کیا ہم سمجھ سکتے انسانوں جانوروں کی آوازوں کو؟ نہیں سمجھ سکتے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اور اس طرح بہت سارے واقعات ہیں جن کو شمار کرنا بڑا مشکل ہے، سب سے زیادہ وقت میں نے بتایا، تو یہ آپ کا معجزہ ہے۔ اور ایک معجزہ اور ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، وقت ہو رہا ہے بہت۔ لکڑی کا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے ممبر، پہلے تو ممبر نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی کے ٹیک سے خطبہ دیتے تھے۔ اس کے بعد ایک عورت نے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ میرے پاس ایک خادم ہے جو لکڑی کا کام کرتا ہے، وہ کیوں نہ آپ کے لیے ایک ممبر بنا دیا جائے کہ آپ اسی پر سے خطبہ دیجیے۔ تو کہا اچھی بات ہے، ممبر بنا دو۔ ممبر لایا گیا، آپ ممبر سے خطبہ دینا شروع کیا، آپ خطبہ دے رہے تھے، لکڑی بغل میں تھی جس کو پکڑ کے خطبہ دیتے، وہ لکڑی رونے لگی، آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور حدیث کے الفاظ ہیں، کہا تَإِنُّ أَنِينَ السَّبِيلُ، جس طرح بچہ سسکیاں لے کر کے روتا ہے، وہ لکڑی ویسے رو رہے تھے۔
اللہ کے ساتھ منبر پر سے اترے، اس کو لکڑی کے لیا، گلے سے لگایا، اس کو تھپتھپایا، جس طرح بچوں کو تھپتھپایا، خاموش ہو گئی۔ یہ معجزہ ہے آپ کا، لکڑی رو رہی ہے، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ اور کہا اللہ کے رسول نے وجہ بتائی کیوں رو رہی تھی، کہا وہ جو ذکر سن رہی تھی نا میرے پاس، وہ ذکر سے محروم ہو گئی، اس لیے لکڑی ہو گئی۔ یہ جمادات ہیں، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، کچھ نہیں، یہ پھر بھی احساسات ان کے اندر ہے۔ اللہ کے وسلم نے ان کو چپکایا، اپنے گلے سے لگایا، سینے سے، خاموش ہو گئی۔ یہ آپ کا معجزہ ہے۔ اس طرح بہت سارے واقعات ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک ورق ہمارے لیے کامیابی کی راہ ہے، کامیابی کا ضامن ہے۔ آپ کی صفات کو اپنانا، ذاتی صفات کو اپنانا، آپ کے اخلاق کو اپنانا، آپ کی سیرت کو اپنانا، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنا، یہ کامیابی کا ضامن ہے۔ ہم کامیاب اسی وقت ہو سکتے ہیں جب ہم جہنم سے بچا لیے جائیں اور جنت میں داخل کر دیے جائیں۔ کہا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی اصل کامیابی، حقیقی کامیابی ہے۔ لہذا جنت چاہیے، نبی کی اطاعت کو لازم پکڑنا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے لیے اپنی جان سے زیادہ، اپنے عیسیٰ وقادر سے زیادہ محبوب ماننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور آپ کو اپنے نبی سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی زندگی کو ہمارے لیے اور آپ سب کے لیے آئیڈل اور نمونہ بنائے، اور آپ کی زندگی کے تمام اعمال کو حتی المقدور ہمیں اور آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔